الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضی فدق کی آمدنی کی گفتگو بارے چل رہی تھی، تو حضرت سیدہ کا پیغام حضرت صدیق اکبر کو پہنچایا گیا، تو آپ نے جو جواب دیا اس کو ہم نے کل آخر میں بیان کیا، اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں آج۔ حضرت سیدہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہماری مالی اور وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور آل محمد اس مال سے کھا سکتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخدا میں حضور علیہ السلام کے صدقات میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، جس طرح وہ عہد نبوت میں تھے ویسے ہی رہیں گے، اور میں ان میں ایسا ہی کروں گا جس طرح ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی نے اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کی فضیلت و بزرگی کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے اس رشتہ داری کا ذکر کیا جو انہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ان کے حق کا ذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے کہیں زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ کل بات ہوئی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، بعض لوگ جوش اور شدت غضب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ حضرت صدیق اکبر کی خود ساختہ ہے، استغفر اللہ، انہوں نے فقط حضرت سیدہ کا حق غصب کرنے کے لیے حدیث گھڑی ہے۔ حیرت ہے کہ ایسے بے سروپا کلمات زبان سے نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا انہیں خوف، اللہ تعالیٰ کا غضب یاد نہ رہا، یا جگ ہنسائی کی فکر نہ ہوئی۔ یہ حدیث حضرت صدیق اکبر سے ہی صرف مروی نہیں ہے، صرف اہل سنت کی کتب میں ہی مرقوم نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی کثیر تعداد سے مروی ہے، اور معترضین حضرات کی معتبر کتابوں کتب حدیث میں بھی ائمہ اہل بیت سے منقول ہے۔ آپ سماعت فرمائیے، اصول کافی صفحہ 18 پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان العلماء ورثہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن اورثوا العلم، فمن اخذ منہ اخذ بحظ، یہ لفظ ہے بحظ وافر۔ ترجمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کو ورثہ میں دیتے ہیں۔ جس نے ان کے علم سے حصہ لیا اسے بڑا وافر حصہ ملا۔ دوسری روایت بھی آپ سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ اپنے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو از راہ وصیت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَوَرَثُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنَّهُمْ وَارِثُو الْعِلْمِ وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ من لا یعذرۃ الفقی جلد 2 صفحہ 326۔ ترجمہ کیا ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کے فرمان کا کہ اے میرے فرزند دین میں تفقہ حاصل کرو، کیونکہ فقہا ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شک انبیاء دینار و درم کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم ورثہ میں دیتے ہیں، اور جس نے علم نبوت سے کچھ حاصل کیا اس کو حظ وافر نصیب ہوا۔ تیسری روایت بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ اس سے حدیث نبوی کی تصدیق اور وصیت مرتضیٰ علیہ السلام کی تصویب ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان العلماء ورثوا الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکنہم اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا۔ اصول کافی صفحہ 17۔ ترجمہ کیا ہے کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء درم و دینار ورثہ میں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ احادیث، احکام شریعت اور اسرار کتاب ہی اپنی وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ پس جس شخص نے بحر علم سے کچھ حاصل کیا اس کو حظ وافر نصیب ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اہل سنت کی کتب میں یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر التعداد صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے۔ بعض کی اسماء گرامی جو ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، زبیر بن عوام، عباس، علی، عمر، عثمان، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، ابو دردہ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب یہ بات نہیں بنی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آیات قرآنی کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ وصیت کرتا ہے، اور کم میں نبی اور امتی دونوں داخل ہیں، یوصیکم میں یہ دونوں داخل ہیں، نبی اور امتی دونوں داخل ہیں۔ اور حدیث میں صرف وہ معتبر ہوتی ہے، اور حدیث صرف وہی معتبر ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ یقیناً بات تو درست ہے۔ بجا فرمایا آپ نے حضور، بجا فرمایا مخالف قرآن و حدیث معتبر نہیں، یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول قرآن کریم کی تصدیق کے لیے تشریف لائے ہیں اور اس کی تردید و تکذیب کے لیے نہیں لائے۔ اس لیے جو حدیث قرآن کریم کی کسی آیت سے معارض ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ آپ غور بھی فرمائیں، کبھی آپ نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تغیر میں جو فرق ہے اس پر بھی غور کیا؟ اگر بیٹا باپ کو قتل کرے، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس آیت کی روح سے آپ اس کو وارث بنائیں گے؟ اگر کسی نہیں بنائیں گے یقیناً، کیونکہ قاتل پھر اس کا وارث بن نہیں سکے گا۔ اگر کسی مسلمان کا بیٹا مرتد ہو جائے تو اس کا بیٹا ہونے میں شک نہیں، لیکن کیا وہ مرتد بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان احادیث نے اس بات کی تفسیر کر دی ہے کہ کون سا بیٹا اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں۔ تھوڑی سی سوچنے کی زحمت بھی گوارا کیا کرے نا۔ یہ احادیث قرآن آیات کی مفسر ہیں، ناسخ نہیں ہے، تبدیلی کرنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح بے شمار ایسی آیات ہیں، جیسے ارشاد الہی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، سورہ بقرہ 275 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے لیکن سود کو حرام کر دیا ہے۔ اگر اس آیت کو سن بناتے ہوئے کوئی شخص شراب، سور اور مردار کی خرید و فروخت اور کاروبار شروع کر دیتا ہے، کیا آپ اس کے استدلال کو صحیح مانیں گے؟ افسوس کی بات ہے نا۔ وہ حدیث جن میں حرام چیزوں کے کاروبار کو روکا، انہیں قرآن کی ناسخ اور مخالف گردان کر مسترد کر دیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔
بلکہ آپ یہ فرمائیں گی کہ بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، لیکن ان حدیث میں جو معترضین حضرات کی کتب میں بھی روایت ائمہ معصومین میں منقول ہے، اس آیت کی مفسر ہے نہ کہ جناب ناسخ ہے۔ وقت پورا ہوا، انشاءاللہ یہیں سے کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔